معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا کے انفیکشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ عالمی ادارے صحت وائرس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ، برازیل، میکسیکو، بھارت اور جنوبی افریقہ ہوئے۔ امریکہ کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اسرائیل کا ایرانی ملیشیا کے اڈے پر حملہ، جانی نقصان۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کی حمایت میں قرارداد منظور کر دی۔ رجب طیب اردوغان کا اچانک آیا صوفیہ کا دورہ، نماز جمعہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بڑی خوشخبری، آخرکار آکسفورڈ کے کرونا وائرس ویکسین ٹرائل نتائج کامیاب۔ آندھرا پردیش میں مزید 5 ریاستی سطح کے کووڈ-19 ہاسپٹلز کا فیصلہ، تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی۔ ریاست میں گورنمنٹ کو آپریشن ڈائری کے اچھے دن، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی۔ امول ملک پروڈکٹس سے حکومت کا معاہدہ۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، 263 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 3381 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ کورونا کے انفیکشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ عالمی ادارے صحت وائرس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ، برازیل، میکسیکو، بھارت اور جنوبی افریقہ ہوئے۔ عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا میں کورونا کے تقریباً 2,60,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ اس وبا سے مجموعی طور پر اموات کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ وائرس سے سب سے زیادہ متاثر امریکہ، برازیل، میکسیکو، بھارت اور جنوبی افریقہ ہوئے۔ اس وائرس کی ویکسین کے لیے دنیا میں ابھی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نسل پرستی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو سختی سے کچلنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکار بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے امریکہ کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نسل پرستی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو سختی سے کچلنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکار بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جاری حالیہ مظاہروں کی وجہ سے ملک کی حالت افغانستان سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا ایرانی ملیشیا کے اڈے پر حملہ، جانی نقصان۔ مشتبہ اسرائیلی حملے میں ایرانی ملیشیا کے جنگی ساز و سامان کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی ایرانی جنگجو حملے کی زد میں آئے۔ اسرائیل کا دمشق میں ایرانی ملیشیا کے اڈے پر حملہ۔ مشتبہ اسرائیلی حملے میں ایرانی ملیشیا کے جنگی ساز و سامان کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی ایرانی جنگجو حملے کی زد میں آئے۔ تفصیلات کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں مشتبہ اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی ملیشیا کے جانی نقصان کے اطلاعات ہیں۔ الجزیرہ نے شام کے سرکاری ٹی وی کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کے فضائی دفاع نے پیر کے روز اسرائیل کے مشتبہ حملوں کی تازہ ترین لہر میں دارالحکومت دمشق کے قریب داغے گئے متعدد میزائلوں کو روکا۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے جنگی ساز و سامان کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایرانی جنگجوؤں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے نے نسل پرستی کی یاد تازہ کر دی۔ بین الاقوامی تعلقات کمیٹی کی چیئر ڈی ٹانڈی مہاپیلا۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے فلسطینی سرزمین کے کچھ حصوں کو اپنے ساتھ منسلک کرنے کے منصوبے کے اعلان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ دور کی یاد تازی کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ میں فلسطینی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی ریاست کے فلسطینی علاقوں پر صہیونی ریاست کے غاصبانہ قبضے کے منصوبوں کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ رجب طیب اردوگان کا اچانک آیا صوفیہ کا دورہ، نماز جمعہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ دنیا بھر میں جاری حمایت اور مخالفت کے درمیان ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے اتوار کو اچانک آیا صوفیہ کا دورہ کیا، جسے گزشتہ ہفتے ترکی کی سب سے بڑی عدالت اسٹیٹ کونسل نے تاریخی میوزیم سے مسجد میں بدلنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد استنبول میں واقع آیا صوفیہ میں 24 جولائی کو کئی دہائیوں بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، جس کی تیاریاں سرکاری سطح پر کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آیا صوفیہ میں نماز کی تیاریوں کا جائزہ لینے ہی کے غرض سے صدر اردوگان اپنے وزراء کے ہمراہ اتوار کو وہاں پہنچے تھے۔ اردوگان کے اس دورے کے دوران آیا صوفیہ کے اندر لی جانے والی تصاویر کو صدر اردوگان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا گیا ہے۔ ہر چند کے یورپ میں خاص کر ترکی کے پڑوسی ملک یونان میں اردوگان کے اس فیصلے کی مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن طیب اردوگان نے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے قدم آگے بڑھانے کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ لہٰذا عدالت کے فیصلہ آتے ہی اس مسجد میں اذان دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ اب تمام تر تیاریوں کے بعد آئندہ جمعہ سے یہاں نمازوں کا مستقل سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ میں 500 افراد کو شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا صدر اردوگان خود بھی 24 جولائی کو آیا صوفیہ میں نماز ادا کریں گے یا نہیں۔ نہ ہی اس بات کا کوئی اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے کوئی مخصوص پروگرام رکھا جائے گا یا پھر عام طریقے سے نماز شروع کر دی جائے گی۔ ترکی کی مذہبی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نماز کے اوقات کے دوران آیا صوفیہ کی دیواروں پر بنی صدیوں پرانی مسیحی شبیہوں کو پردے سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 6 صدی عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے دور میں قائم اس تاریخی عمارت کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یونیسکو نے عالمی تاریخی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ ابتدا میں آیا صوفیہ ایک گرجا گھر تھا، جسے 1453 عیسوی میں عثمانی سلاطین نے استنبول کی فتح کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ بعد ازاں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس عمارت کو 1935 عیسوی میں میوزیم کا درجہ دے کر تمام مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کھول دیا تھا۔ بڑی خوشخبری، آخرکار آکسفورڈ کے کرونا وائرس ویکسین ٹرائل نتائج کامیاب۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے بنائی گئی کرونا وائرس کی ویکسین کے ابتدائی نتائج آ گئے ہیں اور یہ بظاہر محفوظ ہے اور مدافعت کے نظام کو بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اس کا تجربہ 1077 افراد پر کیا گیا اور انہیں انجیکشن لگائے گئے تاکہ وہ اپنے جسم میں اینٹی باڈیز اور وائٹ بلڈ سیل بنائیں جو کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تحقیق کے نتائج نہایت امید افزا ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ اس بیماری سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر ٹرائل ضروری ہیں۔ برطانیہ نے پہلے ہی دوائی کی 1 کروڑ خوراکیں آرڈر کر دی ہیں۔ آندھرا پردیش میں مزید 5 ریاستی سطح کے کووڈ-19 ہاسپٹلز کا فیصلہ، تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی۔
ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ریاست میں واقع ریاستی سطح کے کووڈ-19 ہاسپٹلز کی تعداد کو 5 سے بڑھا کر 10 کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست بھر میں 84 کووڈ-19 ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ہاسپٹلز میں مریضوں کو بہتر علاج اور سہولتیں مہیا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاست میں نئے ڈاکٹروں اور طبی عملہ کی جلد بھرتی کرنے کے متعلق عہدیداروں کو ہدایت جاری کی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4074 نئے کورونا وائرس کے مریض مصدقہ پائے گئے ہیں۔ ریاست میں اب تک کی جملہ تعداد بڑھ کر 53,724 ہو چکی ہے۔ 24,228 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ 28,800 مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 696 ہو چکی ہے۔ آندھرا پردیش میں تاحال 13,49,112 افراد کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ مشرقی گوداوری میں سب سے زیادہ 1,086 نئے معاملے مثبت پائے گئے ہیں۔ ضلع گنٹور میں 596، کرنول میں 559 نئے مریض مصدقہ پائے گئے ہیں۔ ان تینوں اضلاع میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے مریض مثبت پائے گئے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں سے ریاست میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست میں گورنمنٹ کو آپریشن ڈائری کے اچھے دن، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی۔ امول ملک پروڈکٹس سے حکومت کا معاہدہ۔ ریاستی حکومت نے آج امول ملک پروڈکٹس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ریاست میں خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے امول کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ریاست میں ڈائری کی پیداوار بڑھانے اور فروخت میں یہ معاہدہ خواتین کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ حکومت نے وی ایس آر جیوتا اور آسرا پروگراموں کے لیے خواتین کو 11,000 کروڑ کی امداد دی ہے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ حکومت خواتین کو معاشی طریقے پر مستحکم دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اتنی بڑی امداد دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کو آپریشن ڈائری کے لیے اچھے دن شروع ہوئے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش جنوبی ریاستوں کے لیے ایک گیٹ وے ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کی موجودگی میں آج اسپیشل چیف سیکریٹری اور امول کے زونل ہیڈ راجن کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، 263 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 3,381 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 263 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 3,381 ہو گئی ہے۔ ضلع میں ہر دن متاثرین میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ضلع انتظامیہ بلکہ عوام میں بھی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج زیر علاج مریضوں میں سے 6 افراد کی موت واقع ہو گئی، تاحال 61 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج کووڈ-19 ہاسپٹل فاطمہ میڈیکل کالج سے 94 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے ہیں۔ ضلع میں اب تک 1655 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت۔